السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 387، سورہ توبہ، آیت 117 تا 119، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار پر بھی، جو تنگ دستی کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہے، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں، پھر وہ ان پر دوبارہ مہربان ہو گیا۔ یقیناً وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ فراخ تھی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا نہیں، پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لقد، البتہ تحقیق، تاب اللہ، توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین، اور مہاجرین، والانصار، اور انصار پر، الذین، وہ کہ جنہوں نے اتبعوہ، اتباع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فی ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما، اس کے بعد کہ کادا قریب تھا، یزیغو کہ ٹیڑھے ہو جاتے،
قلوب دل فریق ایک فریق کے منہم ان میں سے ثم پھر تابا توجہ فرمائی علیہم ان پر انہو بلا شبہ وہ بہم ان پر رؤوف بہت شفقت کرنے والا رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے وعلی الثلاثۃ الذین اور ان تینوں پر بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں پر بھی توجہ فرمائی خلفو جو چھوڑ دیے گئے تھے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ذاقت تنگ ہو گئی علیہم ان پر الارض زمین بما رحبت بوجود اپنی فراخی کے وضاقت اور تنگ ہو گئیں علیہم ان پر انفسہم ان کی جانیں وظنوا اور انہوں نے یقین کر لیا ان یہ کہ لا ملجا نہیں ہے کوئی جائے پناہ من اللہ اللہ سے یعنی اللہ تعالی کی ناراضی سے الا مگر الیہ اسی کی طرف ثم پھر تابا اس نے توجہ فرمائی علیہم ان پر لیتوبو تاکہ وہ توبہ کر لیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی ہوا وہی ہے التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہایت رحم کرنے والا یا ایہا اے الذین وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے وکونو اور ہو جاؤ مع الصادقین سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ پیارے بھائیو، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اور ان آیات بینات کے اندر اپنے پیغمبر پر مہربانی کرنے اور انصار و مہاجرین پر مہربان ہو جانے کا ذکر کیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر پر مہربانی کے ساتھ توجہ کی اور انصار و مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی۔ انصار وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اپنی مال اولاد اور اپنے پاس موجود چیزوں کے ساتھ۔ انصار صحابہ مدینہ طیبہ میں موجود وہ حضرات جنہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام اور مسلمانوں اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہوئے۔ مہاجرین وہ صحابہ کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنا وطن، اپنا دیس، اپنا ملک چھوڑا اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ وغیرہ کی طرف آئے، اور فرمایا کہ ان لوگوں نے تنگ دستی کے باوجود اور تنگ گھڑیوں کے اندر پیغمبر کا ساتھ دیا۔ یہ تنگ گھڑیاں اور تنگ دستی کیا ہے؟ تو تنگی کی گھڑی سے مراد غزوہ تبوک پر نکلنا، غزوہ تبوک میں جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ شدید گرمی کا موسم تھا اور کات سالی بھی تھی، فصلیں بھی پکنے والی تھیں، اور اس غزوے کے لیے بے سر و سامانی کا ماحول بھی تھا کہ سفر کے لیے نہ تو سواریاں ہیں اور نہ کھانے پینے کے لیے پوری طرح زاد راہ تھا۔ تو تنگی کی اس گھڑی سے مراد غزوہ تبوک پہ روانگی کا وقت، نمبر 1 تنگی کہ گرمی اپنے جوبن پر، نمبر 2 تنگی کہ کات سالی، نمبر 3 کہ فصلیں پک کر تیار ہونے والی، نمبر 4 کہ حالت بھی بے سر و سامانی کی، اور اسی طرح یہ کہ سفر بھی بڑا لمبا اور دور کا 600 کلومیٹر کا طویل اور مشقت بھرا سفر۔ اور یہاں معاملہ کیا تھا کہ سواریوں کی بھی شدید قلت کمی، 10 آدمیوں کے سوار ہونے کے لیے صرف میرے بھائیوں 1 اونٹ تھا۔ اب بتائیے کہ کتنے بندے سوار ہوتے ہوں گے
اور کتنے بندے کئی میل تک پیدل چلتے ہوں گے۔ اسی طرح زاد راہ اور کھانے پینے کی سامان کی کمی۔ تو جب اس تنگی کے اس غزوے کا معاملہ پیش آیا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا انصار و مہاجرین دونوں قسم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ لیکن یہ کہ چونکہ بڑی تنگی کا معاملہ تھا، گرمی ہے، کات سالی ہے، اور اس پر آزمائش یہ کہ اب فصلیں بھی پکنے والی ہیں، سال یہ 6 مہینے کا انتظار ہوتا ہے کہ فصل پکے گی، تیار ہوگی اور آمدنی حاصل ہوگی۔ اب جب فصل پکنے کا وقت آیا تو اس غزوے میں نکلنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو۔ تو یہاں اس موقع پر بعض صحابہ کرام، بعض سچے پکے مسلمان بھی گھبرانے لگے، اور یہاں ایمان کے پختگی اور ایمان کے امتحان کا وقت آیا۔ لیکن بالآخر صحابہ کے ایمان کی پختگی وہ ان کے نفسانی خواہشات پر غالب آئی، مطلب ان کے ایمان کی پختگی ان کے نفس پر غالب آئی، اور باوجود ہر قسم کی تنگی کے انصار و مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پکی ہوئی فصلوں کو بھی چھوڑا، شدید گرمی کے موسم کی پرواہ بھی نہ کی، 600 کلومیٹر کے لمبے اور دور مشقت برے سفر کو بھی خاطر میں نہ لائے، اور اس بے سر و سامانی کی حالت میں ان کے ایمان کی پختگی ان کے نفس انسانی پر غالب آئی، اور وہ پورے عزم و جلال کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں شرکت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ پر نکل کھڑے ہوئے۔ تو اللہ نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ کی اور اللہ ان پر مہربان ہوا، مطلب کہ اللہ نے اس گھبراہٹ کے عالم میں، بڑی گھبراہٹ ہے بھئی، شدید موسم میں کیسے سفر ہوگا، سواری کے لیے کوئی سواری ہی نہیں ہے، کات سالی بھی ہے، کھانے پینے کی کمی ہے، اور اس پر لطف یہ کہ 6 ماہ بعد، سال بعد فصل بھی پک کر کٹائی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ لیکن اللہ انصار و مہاجرین پر جب مہربان ہوا تو گھبراہٹ کے عالم میں بھی وہ پوری ہمت اور جرت کے ساتھ اپنی جان، اپنے مال سمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اور کونو انصار اللہ کا عملی مظاہرہ پیش کر دیا۔ اب انسان ہے، دل میں تو وسوسے اور خطرات تو آتے ہیں نا، جتنا بھی ہو دل میں وسوسہ تو آتا ہی آتا ہے نا، کہ بھائی گرمی میں کیا ہوگا، ہاں جی فصل میری کا کیا ہوگا، یہ وہ۔ اللہ نے ان کے دل میں آنے والے خطرات کو بھی معاف کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان پر مہربان ہوا۔ پیغمبر پر مہربانی سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو عذر بنانے والے لوگ آئے تھے، کسی نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے، کسی نے کہا کوئی پرابلم، جیسے پیچھے کی آیات میں بیان ہوا، تو نبی علیہ السلام نے ہٹے کٹے ان کھاتے پیتے منافقوں کو رخصت مانگنے پر رخصت بھی دے دی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے پیغمبر پر بھی توجہ فرمائی مہربانی کے ساتھ۔ تو اس پیغمبر پر مہربانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درگزر کیا اور معاف کر دیا۔ اب میرے بھائیو، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین انصار اور مہاجرین پر مہربان ہوا، تو جس پہ اللہ مہربان ہو جائے، آیا بندہ اس سے دشمنی رکھ سکتا ہے؟ آیا بندہ ایسے لوگوں کے متعلق اپنے دل دماغ اپنے سینے میں کیا بغض رکھ سکتا ہے؟ کوئی گنجائش ہے کیا؟ اللہ انصار و مہاجرین پر مہربان ہوا، ہاں اللہ انصار و مہاجرین پر مہربان ہوا، تو جس پہ اللہ رب رحمان مہربان ہو جائے، کیا ہم اپنے دل میں، دماغ میں، سوچ میں، زبان میں، قلم میں، اپنے بیان میں، خطبات میں، اپنی کتاب میں، اپنی لکھت میں
کیا ان لوگوں کے متعلق غیظ و غضب یا غصہ یا کینہ رکھ سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ کہ ان پہ اللہ مہربان ہو گیا۔ تو جن پہ اللہ سبحانہ و تعالی مہربان ہوا ان پہ غضب رکھنا، ان پہ غصہ رکھنا، ان کے خلاف نفرت رکھنا، بھائیو یہ ایمان کے منافی ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحیح مسلم ہے، ہاں جی کیا ہے؟ صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم میں باب الدلیل علی ان حب الانصار وعلی رضی اللہ تعالی عنہم من الایمان وعلاماتہ وبغضہم من علامات النفاق، انصار سے محبت کرنا، جناب علی سے محبت کرنا رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ ایمان میں سے ہے اور علامات ایمان ہے، اور ان انصار سے بغض رکھنا یہ ایمان کے منافی ہے اور منافقت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے منافی ہے اور یہ منافقت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا اس کے منافق ہونے کی نشانی ہوگی، اور جو انصار سے آیت کے تحت پلس مہاجرین، تو دونوں قسم کے صحابہ، انصار جو مددگار ہوئے، مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے، جو انصار سے بغض رکھے گا یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم میں فرماتے ہیں آیت المنافق بغض الانصار، منافق کو پہچاننا ہے نا تو منافق کی نشانی بتا دی کہ وہ انصار سے بغض رکھے گا، اسے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نفرت ہوگی۔ تو جو صحابہ سے بغض رکھے گا یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے کہ یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ اور فرمایا وآیت المومن، اور مومن کی بھی نشانی ہے، وہ کیا ہے؟ حب الانصار، اللہ اکبر کبیرہ، انصار سے محبت رکھنا۔ اب کیوں انصار و مہاجرین سے محبت کرنی ہے بھئی، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ انصار و مہاجرین پر مہربان ہوا، تو جس پہ اللہ مہربان ہوا اس پہ ہمیں بھی مہربان ہونا ہے، اور اگر ہم ان کے ساتھ بغض رکھیں گے اور نفرت کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ایمان کے منافی ہے اور یہ منافقانہ علامات میں سے نشانیوں علامت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ان تین بندوں کا جو چھوڑ دیے گئے، اور ان تین بندوں پر زمین فراخ ہونے کے باوجود تنگ کر دی گئی۔ یہ تین بندے کون تھے؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ غزوہ تبوک میں اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ابھی جاتا ہوں، تھوڑی دیر بعد جاتا ہوں، آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، کرتے کرتے یہ لیٹ ہو گئے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غزوے سے جناب واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ لوگ اس غزوہ تبوک سے پیچھے رہے۔ اب غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے صرف یہ تین نہیں تھے، بہت سارے لوگ تھے، لیکن منافقوں نے جھوٹ بولا اور عارضی طور پر سزا سے اور ملامت سے بچ گئے۔ لیکن ان تین صحابہ کرام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب ایک غلطی پر غلطی کرنا یہ پوری خطا کا پتیلا بن جاتا ہے، پتلا خطا کے پتلے، خطا کے پتلے کی بجائے خطا کا پورا پتیلا، کہ غلطی پر غلطی کرنا۔ ان تینوں کو احساس ہوا تو انہوں نے کہا بھئی ایک غلطی تو ہو گئی ہے، اب منافقوں کی طرح جھوٹ بول کے دوسری غلطی کوئی نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر تسلیم کر لیا کہ ہم سے سستی ہوئی اور ہم سے غلطی ہوئی۔ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا ہر قسم کا۔ 40 دن کے یہ بائیکاٹ میں مزید 10 دن اضافہ کر دیا گیا
اور آخری 10 دنوں کے اندر تو ان کی بیویوں کو بھی ان سے دور رہنے کا کہہ دیا گیا۔ بائیکاٹ کا حکم ہوا، بات چیت بند کر دی گئی 40 راتوں تک، اور 40 کے بعد اس حکم میں مزید اضافہ یہ ہوا کہ یہ اپنی بیگمات سے، بیویوں سے بھی دور ہو جائیں۔ تو یہ وہ بات تھی کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی اللہ کے ماں سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اور جب 50 دن پورے ہو گئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور یہ آیات بینات نازل ہوئیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ واقعہ صحیح بخاری، مسلم، کتاب التوبہ وغیرہ میں تفصیلاً بیان کیا ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی توبہ کا قبول کرنا یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ کوئی اللہ پر زور زبردستی کرے۔ اور فرمایا ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ جو اپنی نیت میں بھی سچے ہوں، اپنے قول میں بھی سچے ہوں اور اپنے فعل میں بھی سچے ہوں۔ تو انصار و مہاجرین صحابہ کرام وہ نیت کے بھی سچے، قول کے بھی سچے اور فعل کے بھی سچے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام مجھ پر یہ ہوا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے سچ بولا، ورنہ جھوٹ بول کر میں ہلاک ہو جاتا جیسے دوسرے یعنی منافق ہلاک ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4418۔ اور اللہ نے ان تینوں کو سچ بولنے کا انعام یہ دیا کہ قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کہہ کر جناب کعب بن مالک اور جناب ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو سچ اتنا پسند ہے کہ سچ بولنے والوں کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری کر دیتا ہے۔ اور خود نبی علیہ السلام نے بخاری میں 6094 میں اور مسلم 2607 میں فرمایا علیکم بالصدق، سچ بولنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غلطی سے بچائے، غلطی ہو جائے تو غلطی پر غلطی کرنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔